ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ریاست کا مشہور و مقبول یوٹیوب چینل بزم آئینہ وکیل صاحب پوسٹ سید قدرت اللہ قادری وکیل صاحب ایک بار پھر کرنول کی انتہائی ضروری اہم خبر کے ساتھ آپ کے روبرو حاضر ہوں۔ خبر اس بار مذہبی ہے۔ خبر یہ ہے کہ کرنول کے مسجد حسینی جو آٹو سٹینڈ زہرہ پورم سے قریب ہے، وہاں پر جلسہ یاد حسین بڑے ہی عظیم پیمانے پر منایا گیا۔ یہ پروگرام ہر سال 25 محرم کو منایا جاتا ہے، تو اس سال بھی 25 محرم یعنی بروز ہفتہ بعد نماز مغرب تا نماز عشاء جلسہ یاد حسین بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس پروگرام میں علماء، مشائخ اور معززان شہر اور عاشقان اہل بیت، عاشقان رسول، اولیاء کے چاہنے والے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ جلسے کا آغاز بعد نماز مغرب حافظ سید یاسر پاشا امام مسجد حسینی کے پرسرور تلاوت کلام پاک سے ہوا، جبکہ سید الدین المعروف فہمی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نعت شریف پیش کی۔ بعد ازاں سید زین العابدین، سید ولی پیر اور حافظ سید یاسر نے اپنے منفرد انداز میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں منقبت پیش کر کے سامعین کو محظوظ کیا۔ اس موقع پر مہمان خصوصی اور محترم مولانا سید شاہ طاہر پاشا قادری ایڈوکیٹ کی بے مثال تقریر نے سامعین کو واقعہ کربلا میں ڈبو دیا اور واقعہ کربلا کے متعلق بہترین انداز میں انہوں نے خطاب کیا۔ اس موقع پر امام حسین کے عظمت شہادت اور صبر و استقامت پر روشنی ڈالی گئی۔ قرآن مجید، سورۃ الرحمن، سورہ اخلاص کے مضامین کے اور بہت سارے پیمانے پر جو ہے صاحب یہ خطاب کیا۔ اس موقع پر جلسے کا اختتام ڈاکٹر سید سلطان معین الدین حسینی چشتی القادری کے مہمان مقرر کے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے تمام علماء، مشائخ، معززین کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر ناظرین، آپ دیکھیے رپورٹ سید قدرت اللہ قادری کئی دن بھوک پیاس کا سامنا کرنا پڑا، جس میں مشہور روایت آخری 3 دن کے ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ امام حسین کی عبادتیں، امام حسین کی زہد و تقویٰ اگر دیکھیں کہ امام حسین کئی رات میں پوری رات جاگتا آپ نے حج کیا، اور آپ فرماتے ہیں میں جب بھی امام حسین سے دن کی حالت میں ملتا، امام حسین روزے کی حالت میں رہے۔ حسین کا غلام ہوں میں، علی کی مہر ہے مجھ پر لگی ہوئی، ٹکر نہ لے نبی کی شریعت سے ہوش کرے، دولت میں جھونکتی ہے ڈوکے لگی ہوئی، آل مصطفیٰ حسین ہے، فضل کبریا حسین ہے، فضل کبریا حسین ہے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد، صلی علی نبینا صلی علی محمد، صلی علی حبیبنا صلی علی محمد۔ اللہ رب العزت کئی راز پوشیدہ رکھا، اس میں سے ایک آیت میں تلاوت کیا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ اس کے ظاہری معنی کے اعتبار سے کئی باتیں بتائے جاتے ہیں۔ لؤلؤ اور مرجان جو ہے ایک پتھر ہے، مرجان موتی اور مرجان کے تعلق سے جو سمندروں سے نکلتے ہیں، اور اس میں جب اہل تصوف کی بارگاہ میں ہم جاتے ہیں، جیسے کہ حضرت میرا حسینی رحمت اللہ علیہ ہیں،
حضرت شمس الدین حسینی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت برہان الدین حسینی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. ان کی بارگاہ میں جب دو زانو ہو کر ادب و احترام سے بیٹھتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر ایک نہیں ہوتی. یہ سلسلہ بندہ نواز سرکار کے پاس جاتا ہے، بندہ نواز سرکار سے ہوتے ہوئے غریب نواز کے پاس جاتا ہے، غریب نواز سرکار سے ہوتے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا ہے. اور میں قادری ہونے کے ناطے، غلام شہ جلا ہونے کے ناطے یہ بھی بات بتاؤں کہ حضور بادشاہ عالم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک آیت کے کئی سو تفاسیر کیا کرتے تھے. ایک آیت کی کئی تفسیر ہے، ایک تفسیر، دو تفسیر، تین تفسیر، ایک بہت بڑا. تو امام زین العابدین کہنے لگے ابا جان یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ کبھی کسی سے ڈرے نہیں، آپ موت سے کبھی پیچھے ہٹے نہیں. ایک محرم سے لے کر 8-9 محرم کی رات ہو رہی ہے، شہزادوں پر شہزادے میدان کربلا میں شہید ہو رہے ہیں، بھائی ہمارے شہید ہو رہے ہیں، بیویاں بیوہ ہو رہی ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے کہ ایک رات کی مہلت آپ نے لے کر واپس آئے ہیں؟ لوگ یزید یہ سمجھ رہے ہیں کہ امام حسین کمزور پڑ گئے اور رات کی مہلت لے کر صبح میں بیت یزید قبول کریں گے. تو امام حسین جواب میں کہنے لگے اے میرے شہزادے، دنیا میں ظاہری اعتبار سے یہ آج میری آخری رات ہے، میں اس واسطے مہلت لی ہے کہ رات کو کھڑا ہو کر اپنے پروردگار کو راضی کر لو. سوچنے کی بات ہے. میدان کربلا میں ہے، اللہ کے نبی کی بشارت پوری کرنے کے لیے حاضر ہے، اپنے پورے شہزادوں کو جو لٹا دیے ہیں، اپنی بچیوں کو. حسین منی وانا من الحسین، یہ مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں. گویا کہ ایسا لگ رہا تھا نبی کا ممبر مسجد نبوی اور حسین کا ممبر نبی کی گود لگ رہی ہے. اور وہ کیسا معاملہ ہوگا دیکھیں کہ امام حسین جو ہے گود میں ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں ان سے ہوں اور یہ مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں. آگے بات بڑھتی ہوئی جب دیکھے تو کیسے کوئی کسی سے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے پیارے نبی نے اشارہ فرمایا کہ کربلا کے میدان میں کوئی اور نہیں، یہ میرا نواسا میرے دین کو بچائے گا، جہاں سے میری عصمت ظاہر ہوگی، میری شان ظاہر ہوگی. میدان کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کہنے مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے. کیا پیاری بات ہے. دیکھیے الحمدللہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، امام آیا ہے تو بولے اس کا نام میں، اس کے والد کے نام میں، دادا کے نام میں چل رہا ہے. ایسے 2002 کی لسٹ میں باپ کا، دادا کا، کوئی نانا کا، نانی کا نام میں کسی ایک کا نام رہا تو بس. اب یہاں پر ایک ایسے یار کی طرف سے ایک اشارہ کرو، اگر کوئی یزید کی محبت میں یہاں آیا ہے تو پوچھنا کہ تمہارے ابا کا نام کون سا ہے، اماں کا نام کیا ہے، دادا کا نام کیا ہے، دادی کا نام کیا ہے، نکل جاتا. اب اگر یزید کی محبت میں آیا ہے تو ہاتھ سے ارادہ کر کر ایک مجلس سے کہ میں میرا بیٹا پیدا ہو کے یزید نام رکھوں گا. رکھیں گے کون تو اتنے سال ہو گئے یزید نام امام حسین ذکر حسین بولتے، چہرے سے چڑنا نظر آتا لیکن دل گوارا نہیں کرتا کہ اپنی اولاد کا نام یزید رکھو. نہیں کوئی تو رکھتے نا، رکھ کر دیکھنا غلام یزید کو نام رکھ کر دیکھنا. پتا ہے کہ امام حسین کے نام سے نسبت رکھ کر دنیا میں رکھیں گے تو قیامت کے دن کم از کم اس نام کی برکت سے تو غلام حسین میں اٹھائے جائیں گے، غلام حسین میں اٹھائے جائیں گے. حدیث پاک کا آگے کا حصہ بیان کرو. حسین سبتو من الاسبات، نظام جو ہے یہ امام حسین کے در کی بدولت ہے. امام حسین فرماتے ہیں کوئی حاجت روا آپ کے در پر آئے تو اس کی حاجت پوری کرو، کہ کسی کی حاجت پوری کرنا 1 مہینے کے نفل اعتکاف سے بڑھ کر ثواب ہے. اور خانقاہی نظام میں اولیاء کرام نے اس بات کو طالبات پر خانقاہ میں ہر خانقاہ میں لنگروں کا انتظام ہوا کرتا تھا. ہر خانقاہ میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم. ایک اور مرتبہ درود شریف پڑھے اللہم
صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. تو امام حسین کا جو عبادت کا معاملہ ہے، اتنی عبادت آخر میں 9 محرم کی رات جب آپ گئے تو ابن سعد کہتا ہے کہ تلواریں نکالو اور ان پر تان لو کہ ان کو زندہ واپس قیمے کو جانے نہ دے. تو امام حسین کو مٹا دیا تو نے. جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، مر کے جینا سکھا دیا تو نے. نہیں بھرتا ہے دل دیدے رخے شبیر و شبر سے، نہیں بھرتا ہے دل دیدے رخے بوند بھی پانی سمندر سے، پانی سمندر سے. تمہیں اے ظالموں کیا دشمنی جا رہی تھی، اس سے پوچھا گیا کہ نہ تیری اوقات ہے، نہ تیرے پاس مال ہے، زر ہے، کچھ بھی نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو بازار میں، مصر کے بازار میں خریدنے کے لیے بڑے بڑے ارب پتی اس وقت کے بڑے بڑے مالدار کھڑے ہیں. تو کس لیے جا رہی ہے؟ تو اس بوڑھی نے بڑے آسانی سے جواب دی کہ ہاں مجھے بھی پتا ہے کہ میں خرید نہیں سکتی، بس کم از کم کل جب آخر میں صحیح میرا نام بھی لکھا جائے گا کہ یوسف کو خریدنے کے لیے مصر کے بازار میں غریب بوڑھی صحیح تو آئی تو تھی. ایسے ہی ہماری حالت ہے. عقائد کے اعتبار سے ہم غریب ہیں، عبادت کے اعتبار سے ہم غریب ہیں، ہر اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے، باطنی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، ہر اعتبار سے غریب ہیں. لیکن جب ذکر حسین ہو قیامت کے دن اللہ رب العزت جو دنیا میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کا جو ذکر ہر نماز کی ہر رکعت میں رکھا ہے، وہ جب قیامت کے دن ہوگا تو جب پتا چلے گا کہ مولا ہم جسمانی اعتبار سے بھی غریب تھے، روحانی اعتبار سے بھی غریب تھے، ہر اعتبار سے غریب تھے، لیکن ذکر حسین کے لیے مسجد حسینی میں جمع تو ہوئے تھے. تو یہ چند لمحات ہی صحیح ہمارے لیے غنیمت ہے. اور حضرت معین پاشا صاحب قبلہ کا یہ کرم نوازی ہے کہ ہر سال اس فقیر کو آپ کے سامنے لا کر کھڑا کر رہے ہیں. میرے ذہن میں 2 باتیں ہیں. یا تو اس قابل رہنا کہ بار بار بلا کر کھڑا کیا جائے. یہ جب بات ذہن میں آئی تو میں سمجھا کہ یہ اندر سے میری انا بول رہی ہے. دوسری بات، بار بار کھڑا کر کر قابل بنانا. یہ حضرت میرا حسین رحمت اللہ علیہ کی کرم نوازی ہے کہ بار بار بلا رہے ہیں، بار بار یہاں پر کھڑا کر رہے ہیں. تو ذکر حسین کے قابل بنانے کے لیے یہاں پر کھڑا کیا جا رہا نہیں. ایک مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب آ کے بسی دل میں تصویر محمد کی، شیدا مجھے کر ڈالی تاثیر محمد کی. بندے کو کیا کمی ہے مولا کی عنایت سے، دارین میں سب کچھ ہے جاگیر محمد کی. بندے کو کیا کمی ہے مولا کی عنایت سے، دارین میں سب کچھ ہے جاگیر محمد کی. جب آگے بسی دل میں تصویر محمد کی، شیدا مجھے کر ڈالی تاثیر محمد کی. کعبے میں ختم آیا
کہ بسی دل میں تصویر محمد کی درود قاسم و عباس پر لاکھوں درود، کربلا کے شاہ سواروں کو سلام، کربلا کے شاہ سواروں کو سلام، جو حسینی قافلے میں تھے شریک، جو حسینی قافلے میں تھے شریک، کہتے ہیں عطار ساروں کو سلام، کہتے ہیں عطار ساروں کو سلام، غم کے ماروں کو سلام، ہو گئے قربان محمد اور ان، ہو گئے قربان محمد اور ان، سیدہ زینب کے پیاروں کو سلام، سیدہ زینب کے پیاروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بلا تعقیب میں مولانا سید طاہر پاشا قاضی بدت اللہ اور حسین منی وانا من الحسین، اس آیت کو، اس حدیث پاک کو بیان کرتے ہوئے حضور ضیاء ملت نے اشارہ فرما، بڑا پیارا اشارہ فرمایا کہ دیکھیں ایک ہوتا انداز جو جملے کا سینٹنس فارمیشن جسے کہا جاتا ہے انگریزی میں، فلاں صاحب، ذاکر صاحب یہاں پر آئے، ذاکر صاحب یہاں پر بیٹھے، ذاکر صاحب یہاں بیان سن رہے، ذاکر صاحب یہاں پانی پی رہے، ذاکر صاحب یہاں کھانا کھا رہے، بولے تو کیسے بتا؟ بار بار نام لینا جملے کا سینٹنس فارمیشن کا جو ہے اسٹائل یہ ہوتا، کیا ہوتا؟ ذاکر صاحب یہاں پر آئے، وہ بیٹھے، وہ کھائے، وہ پیے، وہ یہاں بیان سنے، وہ نماز پڑھے، اس کے بعد چلے گئے۔ یہ سینٹنس فارمیشن کا طریقہ ہوتا ہے، جملے کا بنانے کا طریقہ ہوتا۔ لیکن دیکھیں علماء اہل سنت کیا بتا رہے ہیں، ایک حدیث ہے نام حسین 4 بار، حدیث ایک ہے، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، اور آگے یہ بیان کیا جا سکتا تھا حسین منی، حسین مجھ سے ہے، وانا من ہوں کی ضمیر لایا جا سکتا تھا کہ میں بھی حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں، اور احب اللہ ہوں، اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو احب، بڑا نام دے کر سید میرا بیٹا ہے، سید سے جو محبت کرے، اللہ سید سے محبت کرنے والے سے بھی سید وہ بھی محبت ہے۔ بار بار ایک نام ریپیٹ کرنا یہ سینٹنس فارمیشن کا اسٹائل نہیں ہوتا۔ علماء اہل سنت بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی بار بار لانے کی وجہ کیا تھی؟ حسین منی، ایک سورہ اخلاص کا اشارہ دیتے ہوئے اپنی بات آگے بڑھاؤں، سورہ دین است حسین، اور دیکھیں اللہ کے پیارے نبی جو بار بار نام لے کر بتا رہے ہیں، غریب نواز اس سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، شاہ است حسین بول کر وہ بادشاہ ہے، وہ دین ہے، سب بول سکتے ہیں۔ غریب نواز نے اپنے پیارے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، بار بار کیوں نام لیا جاتا ہے؟ کہا جاتا ہے پہلے محبت
بات تو ہو لینے دو. ایک پیر صاحب کے پاس آئے, شاید بہت پہلے 2-4 سال پہلے یا 5 سال پہلے کب بولے, ایک واقعہ بولا تھا, ذہن میں آ رہی ہے تو بات محبت کی بات آپ کے گوش و گزار کر رہا ہوں. ایک پیر صاحب کے پاس آئے مرید. اب ہمارے سلسلے طریقت میں پیری مرید ہوتی ہے, مرشد ہوتے ہیں, مرید ہوتے ہیں. آپ کس کے پاس لے گئے تو وہ اس کا مرشد کون ہے؟ ہمارے تصوف, اہل تصوف کے بعد جس کا مرشد کوئی ہے اس کا مرشد شیطان ہے. جو کسی پیر کامل کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا اس کا مرشد کون؟ بولو جی, شیطان ہے. ڈرنے کی بات بولو گا, سینہ ٹھوک کے بولنے کی بات کرو. خانقاہی نظام بتا رہا ہوں. اور نہیں بنا سے والا ڈرنا, بنا سے والا میرا پیر سدا نواز ہے بولنے والے ہم نہیں. تو پیر کے پاس آئے. اب لوگ یہ بھی بولتے ہیں تمہیں مریداں بول رہے ہیں, مرید بننا ضروری بول رہے ہیں, ایسے وہ صاحب ایسے یہ صاحب ایسے. آپ اپنے عقل سلیم ہے, تھوڑے اچھے پیر کامل کو ڈھونڈ کو بولو. ایسے ویسے کے پاس کہیں گزارے نہیں. کیا ہوتا ہے جو دریا میں سامنے نظر آتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں, اور جو جس کو جو کرنا ہے ان کے ظاہری اعتبار سے دیکھیں, ان ایسا ان ویسا, ان اس کو ٹوپی ڈالا, اور ٹوپی ڈالنے والے کے پاس جا کر چپٹے کو ٹوپی پڑ رہے. گھر خریدنا رہا تو پوری مارکیٹ پھر کو گھر خریدتے ہیں نہیں. بچے کی شادی کرنا تو پورا مارکیٹ پھر کو جو ہے انکریج کرتے ہیں. پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دینے گیا تو ان ایسا ہو تو مرید اتنے باتیں کا انجوائے نہیں کرو. اچھے سے اچھا پیر اللہ عقل سلیم دیا. مارکیٹ میں بولتے 10 روپے کے ٹماٹر 8 روپے کو نہیں خریدتے نہیں, 10 روپے کے ٹماٹر 12 کو نہیں خریدتے. 2 روپے کم کر لو پوچھیں گے, بغیر نہیں پوچھتے. تو کیا ہے معاملہ, سلسلے طریقت میں داخل ہو. نعرے رسالت, نعرے رسالت. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان. صدق اللہ العظیم. وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ووارث حاله الغوثنا غوث الأعظم وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا, بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا. علی کا خون لعاب رسول شیر بطول. علی کا خون لعاب رسول شیر بطول. ملے جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا. ملے جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا. اور جس سرزمین پر ہم سانس لے رہے ہیں اور جس خانقاہ میں ہم کھڑے ہیں, سرکار غریب نواز فرماتے ہیں شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دین پناہ است حسین. سرداد نہ داد دست
در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. محترم و معزز برادران اسلام عاشقان اہل بیت، بالخصوص اسٹیج تو نہیں، اسٹیج پر رونق افروز بولنے کے لیے مسجد کے ممبر کے قریب جو مشائخین، جو سجادگان، جو سادات اکرام بیٹھے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. برادران اسلام، ذکر حسین، جلسہ یاد حسین، نہ یہ ہماری اوقات ہے، نہ اس عنوان پر ہم حق ادا کر سکتے ہیں. بس ذکر حسین کر صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جان جگر مصطفیٰ السلام علیہ، اے شہید کربلا السلام علیہ. جان جگر مصطفیٰ السلام علیہ، اے شہید کربلا السلام علیہ. نور چشم مرتضی السلام علیہ، السلام علیہ. بادشاہ اولیاء السلام علیہ، بادشاہ اولیاء السلام علیہ. جان جگر مصطفیٰ السلام علیہ، اے شہید کربلا السلام علیہ. شکل نور مصطفیٰ السلام علیہ، شکل نور مصطفیٰ السلام علیہ. اے امام کربلا السلام علیہ، اے امام کربلا السلام علیہ. جان جگر مصطفیٰ السلام علیہ، اے شہید کربلا السلام علیہ. علی کے نونہال طاہر خلق بری، علی کے نونہال طاہر خلق بری. لال فاطمہ زہرا السلام علیہ، لال فاطمہ زہرا السلام علیہ. جان جگر مصطفیٰ السلام علیہ، اے شہید کربلا السلام علیہ. خون سے تیری ہوئی زندگی اسلام کی، خون سے تیری ہوئی زندگی اسلام کی. پر تو نور اے خدا السلام علیہ، پر تو نور اے خدا السلام علیہ. جان جگر مصطفیٰ السلام علیہ، اے شہید کربلا السلام علیہ. آپ نے کیا شان سے کھیل کھیلا عشق کا، آپ نے کیا شان سے کھیل کھیلا عشق کا. خاندان سارا لٹ دیا السلام علیہ، خاندان سارا لٹ دیا السلام علیہ. جان جگر مصطفیٰ السلام علیہ، اے شہید کربلا السلام علیہ. حال شہادت کا تیرا کیا بیان ہو حسین، حال شہادت کا تیرا کیا بیان ہو حسین. عرش بکھرا گیا السلام علیہ، عرش بکھرا گیا السلام علیہ. جان جگر مصطفیٰ السلام علیہ، اے شہید کربلا السلام علیہ. 3 دن کی بھوک میں، 3 دن کی پیاس میں، 3 دن کی بھوک میں، 3 دن کی پیاس میں.
खंजर चला अस्सलाम अलैह, हल्क पे खंजर चला अस्सलाम अलैह, जान जिगर मुस्तफा अस्सलाम अलैह, ऐ शहीद करबला अस्सलाम अलैह, पत्ता पत्ता या हुसैन जल्ला जल्ला या हुसैन, पत्ता पत्ता या हुसैन जल्ला जल्ला या हुसैन, गम में तेरे रो रहा अस्सलाम अलैह, गम में तेरे रो रहा अस्सलाम अलैह, जान जिगर मुस्तफा अस्सलाम अलैह, ऐ शहीद करबला अस्सलाम अलैह। الفاتحة